اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلی دفعہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 تک ترجمہ اور تفسیر کیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 81 سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 81 کا ترجمہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اس کی زندگی میں اور دور نبوت میں اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور اس کی مدد کرنا بھی ضروری ہے۔ جب نبی کی موجودگی میں آنے والے نئے نبی پر خود اس نبی کو ایمان لانا ضروری ہے تو اس کی امتوں کے لیے بھی اس نئے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت جو ہے وہ تمام نبیوں سے عہد لیا گیا کہ اگر ان کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو وہ اپنی نبوت کو ختم کر کے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا۔ لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پہلے ہی حکم پر لینا ہوگا کہ اگر نبی کی زندگی میں کوئی دوسرا نبی آ جائے تو اس کو بھی اس نبی کی شریعت پر ایمان لانا ہوتا ہے، جیسے کہ ایسا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے، تو جو ہے ایک دور میں دو تین نبی بھی آئے تو وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے تھے اور جو اللہ کے حکم کے مطابق شریعت ہوتی تھی اسی پر وہ چلتے تھے، اور اگر تھوڑی بہت چینجنگز ہوتی تھی تو وہ بھی وہ کر کے بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چینج آیا۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر توریت میں جو کچھ انہوں نے بدل دیا تھا توریت کے علماء نے، اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اس شریعت کو چینج نہیں کیا، بلکہ اس میں جو تحریف یہودی علماء نے کر دی تھی اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بالکل صحیح شکل میں پیش کر دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو توریت پڑھتے ہوئے دیکھا، کچھ اوراق پڑھ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر غضبناک ہوئے اور فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ تو یقیناً تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات کی ہے کہ کہا کہ اگر، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو ہے وہ کسی پیغمبر کی شریعت قابل قبول نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو تم اگر مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو گے تو وہ بھی تمہیں جو ہے جائز نہیں ہے، کیونکہ اب یہ میرا دور ہے، حضرت موسیٰ کا دور گزر چکا، ان کے لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ ختم ہو چکا، اس لیے تمہیں اب صرف اور صرف قرآن ہی کی پیروی کرنی ہے۔ یہ حوالہ مسند احمد میں ہے، وہاں کی حدیث ہے یہ۔ تو بہرحال اب قیامت تک واجب اتباع جو ہے وہ صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے، اور نہ کہ کسی امام کی، کسی عالم کی، کسی بزرگ کی، کسی قبر کی، کسی مزار کی کوئی بھی تقلید یا بیعت بالکل بھی جائز نہیں۔ جب کسی پیغمبر کا سکہ اب نہیں چل سکتا تو کسی اور کی ذات یا کسی اور کی بیعت اور یا کسی اور کی تقلید کیسے جو ہے وہ جائز ہو سکتی ہے؟ تو اب صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کی جائے گی۔ آیت نمبر 83 ہے جس کا ترجمہ ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا نہ خوشی سے سب اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اچھا، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، خاص طور پر یہ اہل کتاب کو
یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں یہود و نصارہ کو اور دیگر مذاہب کو بھی یہ تنبیہ ہے، یہ ہدایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بعد بھی جو ہے اگر اس کو نہیں مانتے اور ایمان نہیں لاتے اور اپنے اپنے مذاہب پر قائم رہتے ہیں تو یہ بالکل خلاف نیچر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واسطے سے ہر امت سے لیا۔ یہی عہد لیا کہ آپ چاہے زمین میں ہوں آسمانوں میں ہوں سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی فرما برداری کرنی ہے، چاہے اب وہ خوشی سے کریں یا ناخوشی سے۔ اور صرف ناخوشی سے تو فرما برداری انسان اور جنات ہی کرتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب خوشی سے ہی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ ہم آگے ایک آیت پڑھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو کہیں گے کہ الگ الگ ہو جاؤ، تو خوشی سے یا ناخوشی سے، تو زمین و آسمان نے جواب دیا کہ ہم خوشی سے الگ الگ ہوتے ہیں آپ کے حکم پر، کیونکہ یہ باہم ملے ہوئے تھے نا، جسے یہ سائنس کی آیت ہے جسے ہم بگ بینگ کی تھیوری بھی کہتے ہیں۔ تو خیر یہ آگے آئے گی تو جس پر ہم لوگوں کو اور مزید یہ کھل جائے گی بات کہ تمام آسمانوں والے اور تمام زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کی فرما بردار ہیں اور خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے۔ تو یہاں پر اب جو ہے وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی رسالت ہے اور اس کو اب آپ چاہے خوشی سے یا ناخوشی سے قبول آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ کریں گے تو آپ ہی کی جو ہے وہ خیریت ہے، نہیں کریں گے تو سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ٹھیک ہے نا، جانا اللہ ہی کی طرف لوٹ کر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے خود اس کا حساب لے لے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا اور اس میں آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا تاکہ کل کو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرے تک یہ بات نہیں پہنچی تھی۔ آیت نمبر 84 کا ترجمہ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لائے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ اب اس میں بہت سارے پیغمبروں کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جتنے بھی یعنی تمام سچے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے جو کہ اپنے اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مابعوث ہوئے تھے، اور نیز ان پر جو کتابیں نازل کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اور جو صحیفے نازل کیے ان پر بھی ایمان لانا ہے اور عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ آسمانی کتابیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں۔ لیکن اب جو ہے عمل صرف قرآن کریم پر ہی ہوگا، کیونکہ قرآن نے پچھلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا، کیونکہ اب وہ نہ پیغمبر رہے نہ ان کی امتیں رہیں، اور اب جو ہے امت اور جو پیغمبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر مابعوث ہو گئے تو اس وقت سے انہی کی امت کا میٹر جو ہے آن ہو گیا۔ اب جو ان پر ایمان لائے گا تو ان کی جو ہے ایمان لانے والوں میں سے ہوگا، آخرت میں کامیاب ہوگا اگر اس کے نیک اعمال رہے، اور جو ان پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ پھر امتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مانے یا نہ مانے۔ امتی کیونکہ رسول اس کا وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا رسول بنا دیا ٹل قیامت تک، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں شہادت کی انگلی کے ساتھ یہ جو بیچ کی بڑی والی انگلی ہوتی ہے جسے ہم ون کا اشارہ بھی کرتے ہیں، وہ 2 انگلیاں ملا کر کہا کہ میں اور قیامت ہم دونوں ایک ساتھ آئے ہیں۔ تو قیامت تک کا دور جو ہے وہ قرآن کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، یعنی کہ قرآن کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں۔ اسے دوسرے معنوں میں نہیں لینا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو قیامت تک زندہ ہیں تو ان کا دور ہے، نہیں، قرآن اور احادیث کی شکل میں ان کی پیروی کرنے میں، ان کی فرما برداری کی شکل میں یہ انہی کا دور ہے، اور ہمیں انہی کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرما برداری ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے، قرآن کے، حدیث کے فرما بردار رہنا ہے۔ آیت نمبر 85 کا ترجمہ ہے، جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ اچھا دیکھیں، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا کہ چاہے کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، ستارہ پرست ہو، اگر اس کا ایمان ہے قیامت پر اور اللہ پر تو وہ اس کو قیامت کے دن کوئی غم نہیں ہوگا۔ اس پہ بھی میں نے آپ لوگوں کو کیا کہا تھا کہ آگے آگے جیسے ہم قرآن پڑھتے جائیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اس سے بعض لوگ یہ آیت سے یہ مراد لیتے ہیں
کہ جی ٹھیک ہے اگر کوئی اور مذہب کا ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور یہ ایمان رکھتا ہے کہ قیامت آئے گی، تو وہ جو ہے قیامت کے دن کامیاب ہو جائے گا۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ آیت آ گئی سورہ آل عمران کی، جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو کیا اب اس قرآن کے بعد اور کوئی بھی دین نہیں ہے، دین اسلام کے سوا اور کوئی دین نہیں ہے جو اللہ کے سامنے قابل قبول ہو۔ اسلام کا معنی ہے پیس، یعنی امن اور سلامتی کا دین، اور مسلمان کے معنی ہے فرما بردار، جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری جو کرے گا تو وہ زمین پہ انصاف کو لائے گا، زمین پر امن کو لائے گا، اور جو ہے وہ قتل و غارت سے، ہر چیز سے جو ہے وہ امن کر دے گا زمین کے اوپر۔ اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہوگا تو وہ فدیہ کا جیسے معاملہ ہوتا تھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شریعت کا نفاذ تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر وہی خلافت کا دور ہمیں عطا کر دے، اور جس سے کل کا کل زمین جو ہے امن سے بھر جائے اور اسلام غالب ہو جائے، جو کہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 86 کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ دیکھیں یہ آیت بڑی خطرناک ہے، آیت نمبر 86 جو ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے، چھپانا، جھٹلانا، انکار کرنا۔ اب ہم لوگ اکثر کر کہتے ہیں نا اللہ ہمیں ہدایت دے یا اللہ اس کو ہدایت دے، تو دیکھیں ہم ہدایت تو قرآن کی شکل میں ہمیں مل چکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جملہ اصل میں ایسے کہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی کو میں کیا ایسے لوگوں کو کیا ہدایت دوں گا، کیسے ہدایت دوں گا جو ایمان لا چکے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی دے چکے ہیں، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی روشن دلیل آ جانے کے بعد بھی کافر ہو جائیں، اور پھر قرآن بھی آ گیا، اس کے بعد بھی اگر وہ قرآن کو جھٹلائیں، اس کے جو ہے احکامات کو چھپائیں یا اس کا انکار کریں، یعنی انکار کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، عمل نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ انکار کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ قرآن کا انکار کریں کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، نہیں، انکار کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو مانتے تو ہیں، ایمان تو لاتے ہیں، لیکن اس میں جو حکم دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان حکم کے مطابق تابع داری نہیں کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور اللہ اپنے ہر حکم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے بے انصاف لوگوں کو اللہ راہ راست نہیں دیتا۔ تو ہم ہدایت کی رٹ لگاتے ہیں، تو ہدایت جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھیں، اس کو ترجمے سے پڑھیں، اس کی چھوٹی موٹی تفسیر سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ تفسیر نہ بھی پڑھیں تب بھی آپ کو جو ہے وہ اس کو ترجمہ پڑھنے سے ہی آپ کے دل پر ایک ایسا اثر ہوگا، یہ میری گارنٹی ہے۔ میں نے لائف میں سب سے پہلے اکیلے خود سے پورے قرآن کو خالی ترجمے سے پڑھا تھا، اس قرآن میں شکر ہے تفسیر تھی ہی نہیں، ورنہ میں بھی آج کسی فرقے میں ہوتی۔ تو آپ خالی ترجمہ بھی پڑھیں گے نا تو یہ قرآن آپ کو ایسا جکڑ لے گا، یقین کیجئے میں اسی طرح ایمان لائی اس قرآن پر آج سے 18 سال پہلے، جب میں نے پہلی دفعہ قرآن کو ترجمے سے پڑھا۔ بچپن کے رٹے تو ماں باپ نے لگوائے ہوئے تھے، قرآن ختم کروائے ہوئے تھے بہت دفعہ پڑھوا کر، تو یہ اس طرح سے نہیں، جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں تو راہ راست ہمیں نہیں مل سکتی۔ آیت نمبر 87 کا ترجمہ ہے، ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ بنی اسرائیل بھی ہیں اس زمانے کے، کیونکہ یہ اس زمانے کے اسباب کے لحاظ سے آیت اتر رہی اور قیامت تک کے لیے اتر رہی، اور ہم سب کو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر اگر نہیں آپ روشن دلیل یعنی قرآن کے آ جانے کے بعد بھی آپ کفر کریں گے، یعنی
جھٹلانا، چھپانا، انکار کرنا، ان میں سے کچھ بھی کریں گے تو کیا ہوگا؟ عمل نہیں کریں گے تو بے انصاف ہو جائیں گے، اور اللہ کہتا ہے بے انصاف لوگوں کو میں راہ راست ہی نہیں دیتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس پر اللہ تعالیٰ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اس پر کوئی نماز اثر کرے گی؟ اس کا کوئی دیا ہوا مال اس کے لیے کام آئے گا؟ اس کا کتنا ہی اچھا اخلاق ہو، کیا وہ اس کو فائدہ دے دے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا نیک عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ جب اللہ کی لعنت ہو تو ہمیں ان کاموں سے خاص طور پر بچنا چاہیے جن کاموں سے انسان لعنت زدہ ہو جاتا ہے، جیسے شرابی پر لعنت ہے، جیسے سود خور لوگوں پر لعنت ہے، جیسے آئی بروز بنانے والی اور بنوانے والیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ اللہ تعالی ہمیں اس عمل سے بچائے۔ کبھی کبھار بھی کچھ جو ہے عورتیں وہ یہ عمل کر لیتی ہیں، کبھی عید آ گئی، سال میں ایک آدھ مرتبہ کوئی ضروری شادی ہو گئی، اللہ اس عمل سے بھی ہمیں بچائے کہ جو ایک آدھ دفعہ بھی ہم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں بچا دے، کیونکہ لعنت جس کے اوپر ہو جاتی ہے تو آپ بتائیں کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی، اس کے فرشتے اس سے کیسے، رحمت کے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہوں گے، اللہ یہ جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ تو جب بھی کوئی ہم سے غلطی ہو جائے تو یہ سوچیں کہ ہم اللہ کے اس حکم کے تابع تو نہیں، مطلب اس حکم کی زد میں تو نہیں آگے کہ ہم پر لعنت ہو گئی، تو فوراً استغفار کا معاملہ کریں، کیونکہ اس سے جو ہمارے اوپر جو لعنت اگر آ جاتی ہے ہمارے کسی عمل کے سبب، تو وہ ہمارے استغفار سے، اور استغفار یہ سوچ کر کریں کہ اللہ دوبارہ مجھے ایسی طاقت، ایسی ہمت عطا کر کہ میں اس عمل کے قریب بھی نہ پھٹکوں جو لعنت زدہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بخشے، اللہ اپنی رحمت عطا کرائے اور ہمیں ان لوگوں میں سے بالکل دور کر کے نکال دے جن پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 88 کا ترجمہ ہے، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ انہیں مہلت دی جائے گی، یعنی کہ ان لوگوں کا ذکر جو کہ جہنم میں چلے جائیں گے، جو کہ جہنم کا یہاں پر اشارتاً ذکر ہو رہا ہے کہ نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، کیونکہ مہلت جو ہے وہ دنیا تک میں ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے پاس مہلت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے لوٹ کر واپس اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں، لیکن جب ہماری جان ہمارے نرخرے تک آ جائے گی اور فرشتے نظر آ جائیں گے کہ سامنے جان نکالنے آ گئے ہیں، تو اس وقت بھی اگر کسی نے توبہ کی تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس مہلت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہمیں اپنی جناب سے جو ہے ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم اپنے رب کی ہر 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 اس بات کو مانیں جو اس نے قرآن کریم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسند احادیث میں ہمیں بتائی ہیں، ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اور اس جہنم کے عذاب سے جس سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی، اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 89 کا ترجمہ ہے، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھا کیسے فوراً اللہ تعالیٰ فوراً امید دلاتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک دم میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا اور ایک دم کیسے پھر مجھے ایک کیا انرجی مل گئی، مگر جو اللہ تعالیٰ جو لوگ اس کے بعد یعنی کہ کتنے بھی گناہ کر لیے، کتنے لعنت کے مستحق ہو گئے، کیا کچھ کرتے رہے، لیکن کیا کی توبہ کر لی، اور پھر خالی توبہ نہیں، یہ جو ہم توبہ کی ایک تسبیح پڑھتے ہیں نا اور ساتھ میں پھر اپنے انہی کاموں پہ بھی لگے ہوتے ہیں، نہیں، اصلاح کر لیں۔ اصلاح کا کرنا ضروری ہے، اسی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ آپ کو اگر اپنی توبہ کو چیک کرنا ہے نا تو یہ دیکھیں کہ توبہ کرنے کے بعد آپ اس کام کو دوبارہ کر رہے ہیں۔ اگر نہیں کر اور دل تو کرے گا، نفس بھی اس کی طرف مائل کرے گی آپ کو، لیکن آپ صبر کریں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، اس کام سے رک جائیں گے، تو یہ نشانی ہے کہ آپ کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی اور آپ کو اب اللہ ہمت طاقت دے رہا ہے کہ آپ اب اصلاح کر رہے ہیں اور توبہ پر قائم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، توبہ کریں، اصلاح کر لیں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اور بے شک اللہ کے سوا اور ہے کون، اور ہے ہی نہیں۔
نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آیت نمبر 90 کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی لوگ گمراہ ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ بے شک جو لوگ جو ہے ایمان لانے کے بعد کفر کریں یعنی مرتد ہو جائیں۔ یہاں مرتد ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھر جاتے ہیں، دنیاوی معاملات میں جی لندن جا رہے ہیں، وہاں کا پاسپورٹ مل جائے گا اور وہاں کی نیشنلٹی مل جائے گی اور اسالم لے لیں گے۔ ایسے بہت سارے کیسز میں نے دیکھے ہیں، بے تحاشا کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ کوئی قادیانی بن کے اور کوئی کرسچن بن کے جو ہے وہ دنیاوی معاملات کے لیے یہاں سے اپنے آپ کو کافر کہہ دیتا ہے اور کفر کے کلمات بھی اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی ادا کرنے پڑتے ہیں۔ کچھ لوگ وہاں جا کر توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان سب کی توبہ قبول فرمائے، واپس انہیں اپنے دین کی طرف لے آئے اور سچی توبہ کریں۔ وہ تو کیا کرتے ہیں کہ بعض لوگ تو اس وجہ دنیا حاصل کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں اور بعض لوگ حقیقت میں بھی اسلام سے جب دور ہوتے ہیں اور ان کو آزادی چاہیے ہوتی ہے اور الٹی سیدھی باتیں وہ لوگوں کی سن کے جی اسلام میں عورت پہ ظلم کیا جاتا ہے، مرد 4 شادیاں کیوں کرتا ہے، اور مطلب غلط طریقے سے انٹرپریٹیشن کر کے ان کو دین اسلام سے بدزن کیا جاتا ہے، تو وہ لوگ بھی اسلام کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہے اپنی وش سے جو ہے ہم اسلام کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ اس میں تو یہ بھی مسئلہ ہے اور پردہ کرنا ضروری ہے اور آپ کسی غیر محرم سے بات نہیں کر سکتے، آپ کو پردہ کرنا پڑے گا، آپ کو جو ہے وہ نقاب کرنا پڑے گا، مطلب جو بہانے بے تحاشا بہانے جو کیونکہ ان کو بدزن کیا جاتا ہے ماڈرن قسم کے مولویوں کی طرف سے، جو کہ ہمارے ہاں ایسے ماڈرن مولوی بھی بہت ہیں جو ایسی تبلیغیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں جب مرتد ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اور اس کفر میں بڑھ جائے یعنی کہ اسی میں اگر وہ مر گئے تو پھر تو وہ گئے، اور اگر وہ اتنے بڑھ جائیں کہ وہ نماز سے بھی خارج، روزے سے بھی خارج اور ہر چیز سے خارج ہو گئے اور اس میں بڑھتے رہے اور توبہ نہ کی اور مطلب اس توبہ کو کرنے میں دیر کر دی اور پھر ایسا وقت آ گیا کہ جب ان کی توبہ قبول ہی نہ کی جائے گی تو یہی لوگ گمراہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو اپنے کفر میں بہت بڑھ جائیں یعنی کہ چھپائیں، جھٹلائیں، انکار کریں تو ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بالکل اپنی گمراہی میں آگے نکل گئے۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ وہ توبہ جو آخری وقت آپ مرتے وقت دیکھ لیں، آپ بیمار پڑ گئے، اب آپ کو پتا اب میرا بچنے کا کوئی مقصد مطلب کوئی چانس نہیں لگ رہا اور ابھی تک موت کے فرشتے آپ کو نظر نہیں، اس وقت تک بھی آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ لیکن اب آپ نے فرشتے دیکھ لیے موت کے، آپ کی زبان بند ہو گئی، اب آپ توبہ کریں گے کیونکہ اس وقت انسان کے بس میں ہوتا ہے سب کچھ، وہ جو چاہتا ہے اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے اس وقت، تو اس وقت جو ہے توبہ کرنا وہ بے فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہ وہ آخری توبہ ہے جو موت کے وقت انسان کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی اچھی صحت مندانہ زندگی میں ہی توبہ کرنی چاہیے، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ تو اس سے پہلے کیونکہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار توبہ کی اہمیت اور قبولیت کے بیان کو فرمایا ہے۔ ہم آگے چل کے سورہ شورى میں پڑھیں گے، سورہ توبہ میں پڑھیں گے، بہت ساری جگہوں پہ پڑھیں گے اور اس میں بہت ساری احادیث بھی ہیں کہ آخری سانس کی توبہ جو نامقبول ہے، اس کے علاوہ جس وقت بھی آپ توبہ کریں گے وہ توبہ قبول ہو جائے گی۔ صرف یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج مشرق کی جگہ مغرب سے نکلے گا تو اس وقت جو ہے کسی کافر یا کسی مسلمان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، نہ کافر کی نہ مسلمان کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 91 کا ترجمہ ہے، ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے، سونا یعنی گولڈ دے، گو فدیے میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے، جن کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اللہ اکبر. اب دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا اس عذاب آگ کے عذاب کے بدلے میں تو اسے دینا پسند کرے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ میں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے کتنا زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو شرک سے باز نہ آیا. ٹھیک ہے نا. یہ حدیث مسند احمد کی ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بھی حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں کہ کافر کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہوگا. اگر اس نے دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں گے تو کفر کی وجہ سے اس کے وہ نیک کام بھی ضائع ہو جائیں گے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن جدان سے پوچھا گیا، ان کی بابت پوچھا گیا کہ وہ مہمان نواز ہیں، غریب پرور تھا اور غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا، کیا یہ اعمال اسے نفع دیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اسی طرح اگر کوئی شخص وہاں زمین بھر قیامت والے دن میں حشر کے میدان میں زمین بھر سونا بھی بطور فدیہ دے گا نا تو وہ جہنم کے عذاب سے نہیں بچے گا. ایون یہاں تک آتا ہے، ہم آگے قرآن میں پڑھیں گے کہ لوگ اپنے ماں اپنے بچے کو، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے ماں باپ کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گی کہ یا اللہ یہ فدیے میں دیتی ہوں، مجھے جہنم سے جو ہے وہ کسی طرح چھوڑ دے، ان کو ڈال دے، اس کی جگہ مجھے جہنم سے آزادی دے دے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ معاملہ ہو جائے گا. یہ مامتا اور یہ محبت ماں کی صرف اس دنیا کی حد تک ہے. جب جہنم دیکھے گی نا ماں تو مامتا شامتا سب بھول جائے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس دن تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں بی بی مریم سے کہیں گے کہ اے ماں آج میں آج تیرے بھی کام نہیں آ سکتا، آج تو مجھے اپنے اعمال کی پرواہ ہے. سوچیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ برگزیدہ پیغمبر بنایا، جن کو معاف کر دیا، جن کو رحمت بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے، وہ تک اس دن ڈر رہے ہوں گے تو ہم کس کھاتے میں ہوں گے؟ تو اول تو وہاں قیامت والے دن کسی کے پاس ہوگا ہی کیا جو کسی کو کچھ دے گا؟ مال، ڈالر، پاؤنڈ، سونا، چاندی، یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں. وہاں تو کیا کام آئیں گے؟ واحد اور واحد اعمال. اور اگر بالفرض کسی کے پاس دنیا بھر کے خزانے اور وہ انہیں دے کر عذاب سے چھوٹنا چاہے گا بھی نا تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ قبول نہیں ہو سکتا. تو یہ معاوضہ اور یہ فدیہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا. جیسے کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آ چکے ہیں کہ اس سے کوئی معاوضہ قبول نہ کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش اسے فائدہ دے گی. اور ہم آگے سورہ ابراہیم میں بھی پڑھیں گے اس دن قیامت والے دن کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی. یہاں تو دوستی کام آ جاتی ہے نا جی، فلاں ہمارے منسٹر ہیں اور فلاں ہمارے یہ ہیں اور چچا ہمارے وہ لگے ہوئے ہیں اور فلانے ہمارے انکل آرمی میں ہیں اور فلانے ہمارے یہ. اس دن کوئی کہیں کا بھی ہو، سب کے سب ایسے کھڑے ہوئے ہوں گے قبروں سے اٹھ کر، ننگے بدن کھڑے ہوئے ہوں گے. لباس بھی انہیں مہیا کیے جائیں گے کہ جنہوں نے یہاں پر شرم و حیا کا پیکر بنا ہوگا. مجھے اتنا ڈر لگتا ہے ایک عورت ہونے کے ناطے، میری حیا مجھے اس چیز پہ اتنا ڈراتی ہے کہ قیامت کے دن سب برہنہ اٹھیں گے. اللہ کس طریقے سے ہم اٹھیں گے قبروں سے؟ یا اللہ تو وہاں کپڑے عطا کر دینا میرے مالک، تو ستر چھپانے کے لیے وہاں پر چادریں عطا کر دینا میرے مالک. میں یقین کریں میں حج پر گئی تھی تب بھی میں نے اتنی دعا کی تھی یا اللہ ہمیں قبروں کے وقت جب اٹھیں گے تو اللہ ہمیں چادریں دے دینا یا اللہ کہ ہم اپنے جسموں کو چھپا لیں. اس دن پتہ نہیں ہماری بہنیں پردہ کیسے نہیں کرتی، ان کو یہ ڈر نہیں لگتا کہ قیامت والے دن پوری خلقت ہوگی اور برہنہ اٹھیں گے اس وقت. اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں ایسا کر دے جیسے اللہ کو پسند ہے. ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہماری کمزوریوں سے درگزر فرما. اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے ڈالا تھا. اللہ
ہماری نیکیوں کو قبول کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہم سے درگزر فرما اللہ، ہم پر اپنا رحم کر دے۔ الحمدللہ آج ہم نے آیت نمبر 91 تک ترجمہ اور تفسیر کیا سورہ آل عمران کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند صحیح حدیث پر عمل کرنے والا، اس کو آگے پہنچانے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے اور دنیا کی بھلائی کا سامان بھی بنا دے۔ آمین ثم آمین